الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. یہ دیکھ لینا، اللہ فرماتے ہیں ان سے انتقام لے لوں گا، اور ایک مثال بھی یہاں بیان فرما دی. انتقام لینے، سزا دینے، تباہی لانے، اس کا ایک مثال بھی بطور تذکرہ و یاد دہانی موسیٰ اور فرعون کا قصہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. موسیٰ جب فرعونہ کے پاس آئے، قوم فرعون کے پاس آئے، خالی ہاتھ نہیں تھے، میں نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، دلیل و حجت لے کے آئے تھے. ان دلیل و حجت کی تردید اور انکار کے سبب سے پھر تباہی آئی ان لوگوں پر. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. تو آپ اللہ کے ملنے کے بارے میں شک و شبہ نہ کریں اے اہل ایمان. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کتاب کو اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا سبب بنایا. بنی اسرائیل میں جب تبدیلی آئی اور وہ لوگ ایمان قبول کرنے والے بن گئے تو وہ اسی کتاب کی بدولت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لائی تھی. اور جن لوگوں نے یہ ایک دمکی بھی ہے منکرین کے لیے اور ایک بشارت ہے ماننے والوں کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کتاب بھی ان کے ساتھ تھی. بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ان لوگوں میں سے سب کے سب تو نہیں مگر انہی بنی اسرائیل میں سے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. اللہ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو امامت دے دی جو قوم اور اس وقت کے عوام اور ملت کی رہنمائی اور قیادت کرنے والے تھے، ان کے آگے ہوتے تھے دین و دنیا. اور ان کا کام کیا تھا؟ یہدون بامرنا. جو ہمارے احکامات تھے تورات میں جو حکم نازل ہوتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں قیادت انبیاء علیہ السلام کی حال تھی. کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو فوراً ایک اور نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا تو وہ شریعت پر لوگوں کو چلاتے. اور یہ نعمت ان کو ملی لما صبر، اس استقامت کی بدولت جنہوں نے ایمان پر انہوں نے کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. میری آیتوں کے یقین کرنے والے لوگ تھے. جو میں نازل فرما چکا تھا اپنی کتاب، اس کتاب پر ان کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا، اور اس یقین نے ان کو ہمت کے ساتھ صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے پر اکسایا تھا. اور نتیجہ یہی نکلا کہ ان لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی امامت کے عہدے پر فائز کیا. ایک بشارت عرض کے تھا. وہ بشارت اگر آپ دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر صحابی امام ہے، ہر صحابی امام. بلکہ آپ یہاں تک بھی دیکھیں گے ہر صحابی کے راستے پر چلنے والے بھی امام ہیں. صدیق اکبر امام بنا، عمر فاروق عادل امام بنا، عثمان ذی النورین امام بنا، علی مرتضی امام بنا، معاویہ ابن ابی سفیان امام بنا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ریحانتین، جنت کے آپ کے لیے دو بہترین پھول اللہ نے عنایت فرماتے تھے فرمائے تھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، امام بنے، ان کے بعد آنے والے بھی امام بنے، آج تک قرآن اور سنت پر چلنے والے لوگ امام بھی بنیں گے، دین کی قیادت بھی کریں گے اور دنیا کی بھی قیادت کریں گے۔ تو یہ بشارت بھی ہے، اور بصورت دیگر فرعونیوں کی تباہی کا بھی حال و احوال ہے، جو نہیں مانیں گے وہ وہی ہوں گے جن کا انجام فرعون جیسا ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔